اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. برادران مکرمین محترمین سامعین و ناظرین، آج ہم ایک فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ امت مسلمہ کے اندر وہ حضرات جو اس امت کے سرخیل اور اس امت کے لیے نمونے کے مسلمان ہیں، وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عظیم منزلت عطا کر رکھی ہے، جن کے بارے میں قرآن حکیم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ارشادات فرمائے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خصوصی نصیحت کی، اللہ سے ڈرایا صحابہ کے بارے میں. ان پر آج ایسے لوگ جو علم کے دعوے دار ہیں، جو تحقیق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان حضرات صحابہ کے خلاف نقد و قدح کر رہے ہیں. برادران اسلام، میں چند اصولی ضابطے کی باتیں کروں گا جنہیں آپ یاد رکھیں گے تو اس دجل مکر اور منصوبہ بندی کو بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی غرض کیا ہے، اور صحابہ کرام کے مقام عالی کو بھی. قرآن حکیم نے ایک جگہ یوں فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر لوگ اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا تم صحابہ کرام ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں. فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں. تو گویا اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں معیار ایمان کا کون ہے؟ اصحاب رسول. اس کی بھی ایک حکمت ہے. یہ بات ہے اصل سمجھنے والی. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، تو ساتھ ہی جناب رسول اللہ نے فرما دیا کیا لوگو اس طرح نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. اول تا آخر نماز میں ہر مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اتباع کرے، کیونکہ یہی حکم ہے، وہی نمونہ ہے. ایسے ہی حج جو اسلام کا 5واں رکن ہے، دنیا سے سارے مسلمان یہاں مکہ مکرمہ آتے ہیں. اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضابطہ سکھایا؟ نماز میں تو کہا کہ میری طرح جو شہادت توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلا رکن ہے، عماد الدین ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اسی طرح حج
جو پانچواں رکن ہے اسلام کا، یہاں مکہ مکرمہ میں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں حج کے لیے، اور حج کے اعمال کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگو خذوا عنی مناسککم، تم حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لو۔ الغرض، نماز کے اندر حضور کی ذات نمونہ، حج کے اندر حضور کی ذات نمونہ، زکوٰۃ، روزہ حضور کی ذات نمونہ، جتنے اعمال ہیں اسلام کے کس طرح جیسے رسول اللہ کریں، مگر ایمان جو ان سب سے پہلا عمل ہے، رکن ہے اسلام کا، جس کا دل سے تعلق ہے، جو اندر سے ماننے سے تعلق رکھتا ہے، اور جو اللہ کو کیسے مانا جائے، رسول اللہ کو کیسے مانا جائے، اس سے عبارت ہے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا، قرآن حکیم نے ہمیں ہدایت دی کہ اس طرح مانو اللہ اور رسول کو جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو یہ بات برادران اسلام اس نقطے کو کبھی نہ بھولیں کہ صحابہ کرام ایمان میں معیار ہیں امت کے لیے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں کہ چونکہ اللہ کو ماننا ہے تو اللہ ماننے میں نمونہ نہیں ہوگا، رسول اللہ کو ماننا ہے تو ماننے میں وہ نمونہ نہیں ہوں گے، بلکہ ماننے میں ماننے والے نمونہ ہوں گے۔ تو اس امت میں افضل ترین ماننے والے اس امت کے سرخیل صحابہ کرام ہیں، اس نقطے کو نہ بھولیں۔ اب صحابہ کرام کو جب اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ایمان کے اندر اور امت کے دین و اسلام کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر انہیں تحفظ فراہم کیا۔ قرآن نے تو یوں کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جو ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ ان کے دلوں کی کیفیت جاننے کے بعد کیا ہے۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے تقوی کو ان پر چسپاں کر دیا۔ چسپاں کرنے کا معنی یہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام جائیں گے تقوی ان کے ساتھ ساتھ جائے گا، جہاں وہ کھڑے ہوں گے تقوی وہیں ہوگا، جہاں بیٹھے ہوں گے تقوی وہیں ہوگا، اگر وہ میدان کارزار میں ہیں تقوی ان کے ساتھ ہے، اگر وہ گھروں میں ہیں تقوی ان کے ساتھ ہے، تجارت میں ہیں تقوی ان کے ساتھ ہے۔ یہ ہے تقوی کے چسپاں ہونے کا مطلب۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، پھر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے اللہ کے بندوں۔ اب آپ دیکھیں صحابہ بندوں میں سے وہ بندے ہیں، غیر معصوم لوگ ہیں، وہ انبیاء کی طرح نہیں معصوم، لیکن غیر معصوم میں وہ سب سے حقدار ایمان کے اور تقوی کے وہ لوگ جو ایمان میں معیار ہیں۔ وَأَهْلَهَا، اللہ نے فرمایا وہ اس کے اہل ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جن انسانوں میں یہ خوبیاں ہوں کہ انہیں معیار ایمان کہا جائے، انہیں تقوی چسپاں کر دیا جائے، ان کے بارے میں کہا جائے وہ اس کے سب سے زیادہ اہل تھے اور حقدار تھے، اور پھر یہ کہا جائے اولئک ھم الراشدون، یہ اصحاب رشد و ہدایت ہیں۔ اب یہ سارے وصف کن کے ہیں؟ اصحاب رسول کے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دی ہو، اے لوگو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں۔ اور آگے یہ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا ان سے، اور جس نے ان کا بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان کا بغض رکھا۔ پھر آگے بعض احادیث میں اس طرح کے بھی الفاظ ہیں کہ ان پہ سب و شتان نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب پہ لعن طعن کرنے والے ہیں تو ان کو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پہ۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ صحابہ قرآن کے شہود ہیں، گواہ ہیں۔ قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ذریعے ملا۔
سنت رسول احادیث نبویہ، اس کے راوی کون ہیں؟ سب سے پہلے راوی صحابہ کرام ہیں۔ پورے کا پورا دین، اس کی عملی تصویر صحابہ کرام ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، جناب محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی مثال دیکھیں تورات و انجیل میں بھی ہے۔ اور کیا مثال ہے؟ کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کسان اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے، پھر وہ کھیتی خوب ابھرتی ہے، لہلہاتی ہے، نکلتی ہے، جب وہ کسان دیکھتا ہے یعجب الزراع، بہت خوش ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کا حسد کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ کی کھیتی اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ کے تلامذہ اور شاگرد اور تربیت یافتہ لوگ اصحاب رسول ہیں۔ اگر انہیں ہی ہم طعن کا اور تشنیع کا اور نقد کا نشانہ بنائیں گے تو یہ دراصل پورے دین کے اندر نقد ہے۔ یہ تھی اصل وجہ جو رسول اللہ نے صحابہ کے اس مقام کو بیان کیا۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے غیر معصوم انسان، بعض لوگ کہتے ہیں جی معصوم تو نہیں تھے، ہم کب کہتے ہیں معصوم ہیں؟ ایسے غیر معصوم انسان جو نماز روزے میں نہیں بلکہ اسلام کے سب سے اولین واجب ایمان میں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو یہ اگر فلسفہ اور یہ اصول اور یہ اصل ایمانی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی شخص سنی ہو، شیعہ ہو، کسی مذہب کا ہو، وہ صحابہ پہ تنقید نہیں کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ صحابہ پہ نقد قرآن میں نقد ہے، محبت قرآن پہ نقد ہے، حدیث پہ نقد ہے، اور متکلم حدیث پہ نقد ہے۔ تو وہ لوگ اس معیار کے مسلمان ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول فرمایا، اور پھر ان کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے نبی کا اس وقت ساتھ دیا، فی ساعت العسرہ، تنگی کے وقت ساتھ دیا، انہوں نے اپنے مال اور جان وجاہدوا باموالہم وانفسہم، مال بھی خرچ کیے، جانیں بھی صرف کیں، اوطان کو بھی چھوڑا، مہاجرین بھی ہوئے، پھر ان میں انصار بھی تھے۔ پھر اللہ پاک نے ایک آگے بڑا ضابطہ بنایا ہمارے لیے، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ ایمان والے، قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی، ان کے دین کی گواہی دے دی، ان کے کلمہ تقوی کی گواہی دے دی، ان کے تزکیہ طہارت کو بیان کر دیا، ان کے رشد و ہدایت کو بیان کر دیا۔ تو فرمایا ان کے بعد آنے والے لوگوں کی نشانی ایمان کی یہ ہوگی والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو وہ بعد والے ہمیشہ ان کا ذکر خیر کر کے ان کے لیے مغفرت اور درجات کی دعائیں کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے گھروں کو، ایمان کو اور پوری کی پوری اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے لٹا دیا۔ تو یہ ساری باتیں ذکر کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آج جو لوگ صحابہ کرام پہ نقد کر رہے ہیں، ابو بکر و عمر کو نقد کا نشانہ بنا رہے ہیں، عثمان و علی کی بات کر رہے ہیں، اصحاب رسول اور اہل بیت رسول جنہیں اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول، آل بیت رسول، زوجات امہات المومنین ہوں یا بنات رسول ہوں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرید اللہ ان یطہرکم، اللہ نے اپنے ارادہ خاص سے ان کی طہارت فرما دی۔ اب ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں طعن تشنیع قائل کے لیے خطرناکی کی بات ہے، قائل کے حسد و بغض اور نفاق کی نشانی ہے۔ ہر صحابی کے
جو مختلف فضائل ہیں اگر ان کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو میں اصولی باتیں چند سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ ایمان میں معیار ہیں، صحابہ قرآن کے شہود ہیں، وہ قرآن حکیم کو پوری دنیا میں اور اسلام کے علم کو پوری دنیا میں پھیلانے کے اللہ نے انہیں بطور ذریعہ اور اسباب استعمال فرمایا۔ سبھی کو پتہ ہے کہ لاکھوں مربع زمین جو تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں فتح ہوگا، لہذا ان سب سے محبت رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا شرعی فریضہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا من احبہم فبحبہم، اور ان کے مشاجرات کو جو ان میں آپس میں ہو گیا، کہیں اختلاف انسان تھے، بشر تھے، نکف عن ذکرہم الا بخیر، یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر ہی کریں گے۔ وہ قوم تھی کہ اللہ نے بعد والوں کو محفوظ رکھا، ان کے ہاتھوں کو، ان کے اسلحے کو، کہ ان پر انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ تو آج کس قدر شناعت و بدبختی ہے ان انسانوں کی اور ان لوگوں کی جو مدعی تحقیق ہیں کہ آج اپنی زبانیں، چرب زبانیں، اور اپنے دلوں میں وہ ان کے لیے حسد اور حقد رکھیں۔ یقیناً یہ ایک کفر کی وہ کوشش ہے، سبائی کوشش، جو صحابہ کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ صحابہ کرام جو تھے، ایک مسلم شریف میں حدیث مشہور ہے، اور بلکہ پہلی حدیث شروع میں ہی آتی ہے کہ کچھ لوگ قدر پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کوئی شخص آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابن عمر، ہمارے ہاں لوگ ہیں سارے کام کرتے ہیں، صرف قدر کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ دلیل نہیں دی، دلائل نہیں بیان کیے، بلکہ کہا کہ ان کو کہہ دینا کہ میں تم سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو۔ تو ایک دور امت کا جو خیر القرون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا ہے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان اللہ اصطفانی، مجھے چنا، واختار علی اصحابی، اور اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چنا۔ تو یہ اللہ کے چناؤ پہ یہ تنقید ہے، صحابہ پہ تنقید۔ اسی لیے برادران اسلام، ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے۔ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِهِمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، دیکھو اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدہ میں ہے کہ ہم جب بھی ذکر کریں گے ان کا خیر سے کریں گے۔ اب اس موضوع پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، مگر یہ چند اصولی باتیں میں نے آپ سب کی خدمت میں مکہ مکرمہ سے گزارش کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی محبت کو جما دے، ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما دے، اور ہم ہمیشہ ان کا ذکر خیر ہی کریں۔ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِهِمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہماری زبانوں سے سوائے ان کی شان کے بیان کے اور کچھ نہ نکلے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔